بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج میں انشاءاللہ تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 اور 143، صرف دو آیات ان کا مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی آیات جس عنوان کے تحت ہیں اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں کہ دو نبی جو ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو ایک نصیحت کرتے ہیں، تو وہ نصیحتیں اصل میں کیا ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی ایک جو صفت ہے، صفت کلام، اللہ رب العزت کا کلام کرنا، اس حوالے سے اس کا جو عقیدہ ہے، اور یہ عقیدے کا ایک پہلو جو ہے ہمارے زیر مطالعہ رہے گا۔ اور اسی طرح پھر آگے چلتے ہوئے یہی موضوع موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو ہے ان کا شوق دیدار الہی، اللہ رب العزت کو دیکھنے کا جو شوق ہے، اس کی خواہش، اس کا اظہار، اس حوالے سے بات چلے گی۔ اور اسی ضمن میں ایک سوال جو ہے، جو ایک عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ کیا دیدار الہی ممکن ہے، کیا اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ اصل میں مضامین جو ہیں انشاءاللہ زیر بحث رہیں گے، جس میں دو مضامین جو ہیں خصوصاً وہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس پر تفصیلاً کچھ بات چیت انشاءاللہ ہوگی۔ تو اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام کو نصیحت وہ آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام پر بات چیت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ دونوں آیات کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وَوَاعَدْنَا، اور وَاعَدْنَا، یہ وَاعَدْنَا اس میں وعدہ کا لفظ ہی ہے، جو اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، تو ہم نے وعدہ کیا، یہ نا جو آخر میں آ رہا ہے وعد کے بعد، یہ ہم نے اس کا معنی دے رہا ہے۔ وَوَاعَدْنَا، اور ہم نے وعدہ کیا، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قول ہے موسیٰ علیہ السلام سے، 30 لیلہ، 30 یہ 30 کو کہتے ہیں، 30 کو، اور 30 30، لیلتن راتوں کا، اور لیلتن یہاں پر یہ دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے اور واحد کا صیغہ ہے، کیونکہ عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے کہ جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کو واحد مؤنث کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، تو یہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ لیلتن، تو اس سے مراد ایک رات نہیں بلکہ 30 کی طرف اشارہ ہے، 30 لیلتن، 30 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور اتمم، یہ اتمم یہ بھی اردو کا لفظ جو تمام کرنا، مکمل کرنا، یا تمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مکمل کر لینے کو کہتے ہیں، اور ہم نے مکمل کیا، ہم نے پورا کیا، اسے، وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اسے، یعنی اسے سے مراد وعدہ ہے، یعنی اس وعدے کو اللہ نے پورا کیا، بعشرن، 10 کے ساتھ، یعنی 10 راتوں کو اس میں مزید ایڈ کر لیں 30 میں، تو اس کے ساتھ اللہ نے اس کو پورا کیا۔ فتمہ، تو پوری ہو گئی، میقات ربہ، میقات یہاں پر اس سے مراد مقررہ مدت ہے، اور میقات جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ عمرہ یا حج کے لیے جب جائیں تو اس کے لیے جس جگہ پر ہم جاتے ہیں اس کو بھی میقات کے لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، تو میقات بعض اوقات زمانی بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات میقات مکانی بھی ہوتے ہیں۔
کہ یعنی جس جگہ یا جس وقت کا وعدہ کیا گیا ہو، جو ایک یعنی کہہ لیں میٹنگ پوائنٹ ہو یا میٹنگ کا وقت ہو، تو اس کے لیے میقات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے مراد مقررہ وقت ہے، مقررہ مدت ہے، جہاں جو 40 راتیں ہوئی۔ اربعین، اربعین 40، جیسے ثلاثین اسی طرح اربعین، اربع 4 کو کہتے ہیں، اربعین 40 لیلہ، اور وہی اسی طرح جمع واحد مؤنث کا صیغہ یہاں پر ہے راتیں، 40 راتیں۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لی اخیہ ہارون، لی لیے یا سے، اخیہ اس کے بھائی، یعنی اپنے بھائی، ہی کی یہاں پر ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا، ہارون یعنی ہارون جن کا نام بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا، کہ اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی، اخلف یہاں پر ہے یعنی پیچھے رہ، جانشین بن یعنی جانشین رہ، اور اخلف یہی لفظ خلافت کے لیے بھی ہے اور خلف کے لیے بھی آتا ہے، یعنی پیچھے رہنے کے لیے اور جانشینی کے معنی میں، اور خلافت کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ تو آپ یعنی آپ نے فرمایا اخلفنی، تو میرا جانشین رہ، فی قومی میری قوم میں، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہیے، ولا اور نہ، تتبع، تتبع آپ پیروی کرنا، اتباع کرنا، اتباع کا لفظ اس کے اندر ہے، سبیل المفسدین، سبیل راستے کو کہتے ہیں، المفسدین فساد کرنے والوں کا، اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے۔ ولما جاء، ولما اور جب جاء آئے، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، لمیقاتنا لی لیے یا پر، میقات وہی جیسے اوپر ذکر ہوا تھا، مقررہ مدت، نہ ہماری یعنی ہماری مقرر کردہ مدت پر جب آئے موسیٰ علیہ السلام، وَكَلَّمَهُ اور کلمہ، کلمہ یکلم سے مراد ہے کلام کرنا، بات کرنا، کلمہ تو بات کی، ہو اس سے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، ربہ اس کے رب یعنی ان کے رب، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے ان کے ساتھ بات کی، قال تو وہ بات کیا، ربی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، یعنی بات تو ہو گئی، اب اس کے بعد آگے بات چل رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے سے فرمایا ربی، اور ربی یہاں پر جو ہے یہ اصل میں یا ربی اس کا یہ شارٹ فارم ہے، یا ربی اس کا شارٹ فارم ہے، یا یہاں پر یعنی آہستہ آہستہ کر عربی زبان کو بولنے کے لیے زیادہ فلوئنٹ بنانے کے لیے عرب میں بہت سے الفاظ کو یعنی انڈرسٹوڈ سمجھتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ حذف کر دیا گیا، تو اصل لفظ ہے یا ربی چھوٹی یہ کے ساتھ، ربی کے آخر میں چھوٹی یہ بھی ہوا کرتی اصل ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے ربی، تو جس کے اندر یا بھی شامل ہے اور چھوٹی یہ بھی اندر ہی ہے، جو زیر کے ساتھ اس کو ظاہر کیا گیا، ربی کا زیر جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے، جس کا مطلب کہ اے میرے رب، یعنی اے کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ اے کہاں پہ ہے، تو میرے کہاں پر ہے، تو اصل میں میرے وہ با کی زیر جو چھوٹی یہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور یا انڈرسٹوڈ ہے اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا زبان کو آسان بنانے کے لیے، سہل کرنے کے لیے، تو یا ربی یہاں پر یہ پورے کا پورا اصل جملہ یہ ہے، لیکن ربی کے ساتھ ریپرزینٹ ہو رہا ہے کہ ربی اے میرے رب، ارینی، ارینی یرا، یہ یا ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ نے آخری پارے کے اندر یہ صورت پڑھی ہے، تو اب یہ الفاظ یہ پڑھے ہیں اس صورت کے اندر، تو ارینی یہ ارا مطلب دیکھنے کو کہتے ہیں، دکھانے کو، تو ارینی دکھا مجھے، ارینی مجھے دکھا، یعنی یہ درخواست کا صیغہ ہے، اور یعنی فعل امر جو درخواست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ارینی مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، الیک آپ کی طرف، یعنی میں تیری طرف دیکھوں، اے رب مجھے اپنا آپ دکھا تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں، قال تو فرمایا اللہ نے، لن ہرگز نہیں، یہاں پر لا کا صیغہ نہیں ہے بلکہ لن کا صیغہ ہے، جس کا معنی بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یعنی ایک ناممکن کی طرف اشارہ ہے، ترانی تو دیکھ سکے گا مجھے، ترا دیکھنا، وہی ارا جو اوپر آیا ہے، ترا یعنی تو دیکھے، نہیں تو دیکھ سکے گا، نی مجھے، ہرگز، اور ہرگز لن کے ساتھ واضح ہو گیا، یعنی آپ یا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن اور لیکن، انظر آپ دیکھیے، الی الجبلی، الا طرف، الجبلی جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑ کی طرف، اور ال لگا ہے یعنی مطلب خاص ایک کسی پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، فَإِن پھر اگر، استقرہ وہ ٹھہرا رہا، یعنی وہ قرار پکڑنا، جو اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں قرار پکڑنا، کہ فلاں نے قرار پکڑ لیا یعنی فلاں ٹھہر گیا، تو یا تقرری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ فلاں کو فلاں جگہ پر تقرر کر دیا گیا ہے، اس کو وہاں پر اس پوزیشن پہ تقرر کر دیا گیا ہے،
تو وہی لفظ اردو کا یہاں پر استقرہ کے معنی میں یہاں پر ہے عربی میں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پس اگر وہ ٹھہرا رہا، یعنی اگر وہ ٹھہرا رہے، اپنی حالت پر قائم رہے، یعنی میرے اس جھلک کے ذریعے، مکانہ اپنی جگہ پر، مکانہ اپنی جگہ پر، فسوف، فا تو، یعنی ایسی صورت میں، یعنی یہ نتیجے کو ظاہر کرتا ہے، فا جو ہے وہ نتیجہ، کہ اگر تو ایسا ہوا تو سوفا، تو ان قریب، ترانی، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، یعنی اگر وہ پہاڑ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا میری تجلی سے، تو آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے، یعنی اس کو ایک مشروط کر دیا کہ اگر ایسا ہو سکا تو پھر آپ کے لیے میرا دیکھنا بھی ممکن ہو سکے گا۔ فلما، پھر جب، تجلا، تجلا جلوہ ڈالا، ربہ، اس کے رب نے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، یعنی اللہ رب العزت نے جب جلوہ ڈالا، للجبلی، پہاڑ کے اوپر، جعلہ، جعلہ، کر دیا اس کو، جعلہ یہ کر دینا، یعنی کسی چیز کو کسی سچویشن، یعنی کسی حالت میں پہنچا دینا، تو کر دیا اسے دکن، یہ دکا، یہ قرآن مجید کے بہت سے مقامات پر یہ لفظ آتا ہے، اور دکا کا مطلب کیا ہے؟ ریزہ ریزہ ہونا، اور دکن اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، چورا چورا کر دیا، ہموار کر دیا، وخرا، اور گر پڑے، موسیٰ علیہ السلام، صعقا، صعقا یہ یہاں پر اس کا معنی بے ہوش ہو کر ہے، اس کا معنی موت کے ساتھ گرنا بھی ہے، اور یہاں پر لیکن جو کہہ لیں سچویشن کے حساب سے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر موسیٰ علیہ السلام گر پڑے۔ فلما افاقا، فلما پھر جب، افاقا ہوش آیا، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا افاقہ ہو گیا، کہ فلاں شخص کو دوائی دی جائے تو اس کو افاقہ ہو جاتا ہے، تو افاقہ، تو جب ہوش آیا، جب وہ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آئے، قالا، تو کہنے لگے، سبحانک، سبحانک، پاک ہے تو، تبتو، میں نے توبہ کی، یہ تبتو میں توبہ کا لفظ ہے، تبتو میں نے توبہ کی، الیکا، آپ کی طرف، وانا، یعنی اے اللہ میں نے تیری طرف توبہ کی، تو پاک ہے، وانا، اور میں، اول المؤمنون، اولو سب سے پہلا ہوں، المؤمنین ایمان لانے والوں میں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ تو یہ آیتیں ہم نے دو آپ کے سامنے تلاوت کی، اب ان کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو پہلی آیت، آیت نمبر 142، جس میں اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ اب یہاں پر فرعون سے نجات، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جو واقعہ پڑھا کہ فرعون سے نجات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ جو سمندر ہے، دریا ہے، اس کو پار کر کے وہ کراس کر جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں، اور جو فرعون ہے اور اس کی قوم والے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت غرق کر دیتے ہیں، اور 10 محرم یا عاشورہ کا وہ دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے ان کو نجات دی۔ تو اب معاملہ کیا ہے کہ اب یہ نجات مل گئی، اب یہ دوسری طرف پہنچ چکے ہیں، اب ایک نئی دنیا ہے، اور جس جگہ پر یہ پہنچتے ہیں اس جگہ کو سائنائے، آج کل اگر آپ گوگل میں سرچ کریں یا گوگل میپس کے اوپر دیکھیں تو سائنائے آج بھی اسی نام سے یہ علاقہ کہلاتا ہے، اور جس کو قرآن مجید میں بھی، اور حتیٰ کہ جو دوسری دیگر کتابیں ہیں، بائبل دیکھ لیں یا تورات اور زبور کے اندر بھی، انجیل کے اندر، ان میں بھی اس کا ذکر جو ہے اسی طرح سائنائے یا سینا کے نفس سے، یعنی اسی نام سے اس کو ان کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات حاصل کر کے بنی اسرائیل کو لے کر اب سائنائے میں یعنی سینا میں پہنچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرما لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے اپنی پوری اس قوم کو لے کر، تو اب اللہ رب العزت نے، اب کیا ہے، قوم تو اب نجات تو مل گئی، تو اصل مقصد تو یہ نہیں ہے نا، اصل مقصد قوم کو نجات دلانا تو نہیں تھا صرف، ہاں وہ ایک ٹھیک ہے کہ ان کو ایک ٹرمائل سے، ایک بہت بڑی مصیبت سے اللہ رب العزت نے نجات دی، لیکن اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ تو جیسا کہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ کا اصل مقصد کیا ہے، سب کسی شخص کو، کسی جن کو پیدا کرنے کا، کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اب وہ اصل مقصد حاصل کرنا ہے کہ ان کو کچھ احکامات دیا جائیں جن کے مطابق یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کر سکیں، اس کے کہے کو مان سکیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چل سکیں۔ تو اب اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے کوہ طور کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا ہے تاکہ انہیں کتاب دی جائے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ 10 کمانڈمنٹس جیسے ان بنی اسرائیل کے اندر اور عیسائیوں اور یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے کہ ان کو کچھ کمانڈمنٹس اور کچھ تختیاں اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمائیں۔
تو یہاں پر ان کو ملنے کے لیے جو بلایا جا رہا ہے اس کی مدت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کو 30 دن کی مدت کے لیے پہلے یہ بلایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 دن کے لیے بلایا گیا، اور پھر فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر اس میں اللہ رب العزت نے 10 مزید جو دن ہے وہ اضافہ کر کے اس کو اللہ نے مکمل کر دیا، تاکہ ان 40 دنوں میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں اور دن رات عبادت اور تفکر و تدبر میں مصروف رہیں۔ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ان دنوں کے اندر، جیسے دیکھیں رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے تو وہ 30 دن کا ایک مہینہ اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے، اور اس میں مسلمان جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے مسجدوں کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، تدبر اور تفکر کی محفلیں وہ جمتی ہیں، اور انسان جو ہے اللہ کے لیے یکسو ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یعنی اب جو 10 جو اضافہ کیا ہے، تو مفسر لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ 30 راتوں کی خلوت سے، یعنی علیحدہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرنے سے عبادت اور مناجات کی عادت پڑ جائے گی، تو اس لیے پہلے 30 کا ذکر فرمایا، اور مناجات کی لذت سے آشنائی کے بعد 10 راتیں بڑھانے سے بھی طبیعت پر بوجھ نہیں پڑے گا، یعنی ایک دفعہ جب 30 کی عادت پڑ گئی تو اللہ رب العزت نے جو پہلے سے، اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا، تو اللہ نے تو پہلے ہی سے طے کر رکھا تھا، تو یہ اسی لیے فرمایا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، کہ اصل جو میقات تھا، اصل جو مقررہ مدت تھی وہ کیا تھی؟ وہ تو 40 تھی، جس کو اللہ نے مکمل کیا ہے 10 بڑھا کر۔ تو اس لیے یہ 10 بھی اللہ کے علم میں سے تو پہلے ہی ہے، اور اللہ رب العزت نے بس ایک طریقہ کار اس انداز میں اختیار کیا کہ پہلے 30 اور پھر اس کے بعد اس کو 10 بڑھا کر 40 سے مکمل کیا، واللہ عالم۔ اور بعض روایات میں ایک اور بات میں ملتی ہے کہ یہ 40 کیوں کی گئیں، 10 جو ایکسٹرا ہوئیں وہ 10 راتوں کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان 10 دنوں کا اضافہ اس لیے کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کے روزوں کے بعد مسواک کر لی، یعنی بعض نے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ مسواک کر لی تھی تو اب مسواک کر لی تو جس سے وہ بو جاتی رہی جو اللہ کو بہت محبوب تھی، مگر حقیقت جو ہے وہ یہ کہ اس روایت کا کوئی سراغ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، یعنی یہ حدیث جو ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ روایت کوئی ایسی ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحیح سند سے اس کی کوئی تائید ہوتی ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ مسواک سے وہ بو جاتی بھی نہیں ہے، یعنی جو اس روایت کے اندر یہ ذکر ہے نا کہ اس سے مسواک کی بو چلی گئی، مسواک کرنے سے وہ بو جو ایک روزے دار کے منہ سے آتی ہے وہ چلی گئی، اس لیے اللہ نے 10 دن بڑھا دیے، تو یہ وجہ ویسے بھی درست اس لیے معلوم نہیں ہوتی کہ مسواک سے وہ بو نہیں جاتی، کیونکہ وہ در حقیقت معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے روزے دار کے لیے مسواک کے مستحب ہونے کا ایک باب مقرر فرمایا ہے، جس کا نام ہے باب السواک الرطب والیابس للصائم، یعنی روزے دار تازہ اور خشک مسواک کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا خیر، یعنی بات یہ پتہ چلی کہ یہ روایت اصل میں خیر ثابت نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے اوپر بیان ہوا حکمت کے تحت پہلے 30 اور پھر اس میں 10 کا اضافہ فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کی یہ میعاد پوری کر چکے تو اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا اور انہیں تورات کی الواح یعنی تختیاں وہ عطا فرمائیں۔ اب اس حوالے سے ہم نے ابھی بات کی ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کدھر ہو رہا ہے، یہ اصل میں میقات کیا تھا، یہ کس جگہ پر تھا، تو اس حوالے سے ایک نقشے کے اوپر بھی اس کی ریپرزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہماری اسکرین کے اوپر یہ جو نقشہ آ رہا ہے اس میں دائیں طرف ہمارے یہ سعودی عربیہ کا علاقہ ہے جہاں پر تبوک، اور یہاں پر یہ جو بارڈر نظر آ رہا ہے یہ اردن کا بارڈر ہے، اردن اوپر اردن ہے ہمارے پاس، اور نیچے سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور یہ درمیان میں یہ جو نیلا سمندر ہے یہ ریڈ سی یہ ہے، اور اسی طرح یہ درمیان میں 2 اور گلف ہیں جس میں گلف آف سوئز ایک سائڈ پہ اور گلف آف عقبہ، یعنی عقبہ کا جو گلف ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے، یہاں پر اس طرف مصر کا علاقہ ہے، یہ مصر ہے، اور یہ دریائے نیل جو ہے وہ نیچے سے اوپر کی طرف یہ بہتا ہوا یہ مصر کے اندر چلتا ہے، اور یہ اوپر ہمارے سامنے یہ جو، کیونکہ یہاں پر دیکھیے یہ گوگل والوں نے تو یہ حرکت کی ہے کہ یہاں پر اسرائیل لکھا ہے جبکہ اصل میں یہ سارا علاقہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ خیر، یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو اصل میں کس کے انڈر ہے، یہ آج کل کی حدود کے اعتبار سے یہ مصر کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ علاقہ، یہ یہاں تک، یہ اگر بارڈر آپ دیکھیں تو یہ مصر کا پورا علاقہ اور یہاں تک چلتا ہے، تو یہ جو نیچے کا یہ ایک کہہ لیں کہ ویج کی شکل کا جو علاقہ ہے یہ اصل میں یہ علاقہ کہلاتا ہے سائنائے، اور اسی سائنائی کے اندر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک پوری ماؤنٹین رینج دیکھیے یہ نظر آ رہی ہے، اور اس میں اگر مزید اگر
دیکھیں تو آج ماؤنٹ موسس کے نام سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو جبل موسیٰ، اس کے نام سے یہ ایک پہاڑ بھی اس کو لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر علماء جو ہے وہ متفق نہیں ہے کسی ایک جگہ کے اوپر، اور بہت لمبی چوڑی بات چیت اس کے اوپر کی گئی ہے۔ ہاں، سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ پورا یہ جو پہاڑ ہے، یہ کہاں ہے؟ یہ ہاں سائنائے کے اندر ہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر سینا کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت سورۃ التین کے اندر وطور سینا، وہاں پر لفظ طور اور سینا دونوں کا آیا ہے۔ تو لہٰذا یہ سائنائے کا علاقہ تو یہ نامینیٹڈ ہے، لیکن اس میں وہ کون سا پہاڑ تھا؟ کیا وہ واقعی یہی جگہ جس کے بارے میں آج کہا جاتا ہے یہ تھی یا کوئی اور تھی؟ اس کے بارے میں شدید اختلاف ہے کہ وہ خاص جگہ کیا ہے۔ بعض نے اس پوری ماؤنٹین رینج کو کہا ہے، بعض نے کسی ایک جگہ کو، بعض نے کسی دوسری جگہ کو۔ بٹ اینی ویز جو ایک آج پن پوائنٹڈ جگہ ملتی ہے تو اس طرح ماؤنٹ موسیس کے نام سے، جس کے اوپر مسلمان اور یہ مصر کے تحت ہے، مصر کی کنٹرول کے اندر ہے زمین، اور اس کے اندر عیسائی اور یہودی اور مسلمان سبھی اس جگہ کو مقدس سمجھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو سبھی اپنا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ تو خیر یہ اس حوالے سے سوچا کہ یہ آپ کے سامنے ایک نقشہ جو ہے اور پہاڑ کا جو یہ ایک شبیہ جو ہے آپ کے سامنے آ جائے، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی پہاڑ ہو، ہاں علاقہ جو ہے یہ اس کے اوپر یعنی کہہ لیں کنسنسس ہے کہ وہ یہی علاقہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کے دلائل بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اچھا، اب آگے یہ بات کیا چلتی ہے کہ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اب کیونکہ اوپر جا رہے ہیں 40 دنوں کے لیے، اب اپنی قوم سے دور رہیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے بھی واقف ہیں، ہم نے سورۃ البقرہ میں ان کی قوم کے متعلق تفصیلاً پڑھا ہے کہ ان کی قوم بار بار جو ہے وہ نافرمانیوں کی طرف جانے والی قوم ہے، کبھی اور اپنے نبی کے اوپر بھی صحیح طریقے سے اعتبار کرنے والی نہیں ہے، اور پچھلی دفعہ تو ہم نے دیکھا تھا یا موسیٰ کہہ کے اپنی نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، کس طرح ایک بد زبانی کا ایک انداز ہے۔ تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کا مزاج سمجھتے تھے، لہٰذا ہارون علیہ السلام اگرچہ اس سے پہلے بھی اصلاح کی کوشش کرتے رہتے تھے، مگر یہاں پر آپ دیکھیے کہ خصوصاً موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں، اور کیا نصیحت کریں؟ لِأَخِيهِ ہارون اخلفنی فی قومی، کہ میری قوم میں میرے بعد کیا کریں؟ جانشین رہیں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور مفسدوں کے، فساد کرنے والوں کے راستوں کی پیروی نہیں کرنی۔ یعنی تین کام انہیں کہے، ایک تو یہ کہ میرے جانے کے بعد جانشین آپ ہیں، آپ اصل میں کنٹرول سنبھال لیں، آپ پیچھے جو ہے جانشینی کریں، اور دوسرا اصلاح کرتے رہیں، ان کی اصلاح کریں۔ اصل قوم کن کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی، فی قومی، میری قوم میں، یعنی اللہ رب العزت نے جو میجر کنٹرول جو دیا ہے، یعنی ذمہ داری جو بڑی ذمہ داری ہے، اصل قائد کہہ لیں تو اصل قائد تو موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، اور اب ان دونوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا خلیفہ جانشین مقرر فرمایا، اور تاکید فرمائی کہ وہ ان کی اصلاح کرتے رہیں اور فسادیوں کے پیچھے مت لگیں۔ اور یہاں پر دیکھیے ایک نبی کو ایک دوسرے نبی جو ہیں وہ اصلاح کر رہے ہیں، وہ ایک تذکیر کر رہے ہیں، وہ یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور یہ کیا؟ یہ یاد دہانی کے لیے ہے، تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں ہیں، جیسا کہ تفسیر احسن البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام خود نبی تھے، اور اصلاح کا کام ان کے فرائض منصبی میں شامل تھا، یعنی یہ تو ان کا بنیادی کام ہے کہ اصلاح کرتے رہیں، اور لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں محض تذکرہ اور تنبیہ کے طور پر یہ نصیحتیں کی، یعنی اس طرح نہیں کہ پہلے ان کی ذمہ داری نہیں تھی، ذمہ داری پہلے بھی تھی، کیونکہ بطور نبی ہر نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ایک نصیحت کے طور پر، تنبیہ کے طور پر، تذکیر کے طور پر۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب ایک نبی دوسرے نبی کو یہ تذکیر کر سکتا ہے، ایک دوسرے کو نصیحت ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ کسی انسان کو پتہ چلے کسی دوسرے بھائی کو نصیحت کرنی ہے کہ وہاں پر یہ ضروری ہے، کسی کو ایک نئی ذمہ داری مل رہی ہے تو اس کو نصیحت کریں کہ جناب میرے بھائی یہ کاموں کے اندر تمہیں چاہیے کہ احتیاط کریں، اس طریقے سے اس کام کو انجام دیں، تو لہٰذا ان کو ذمہ داری کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کی جائے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کو بھی نصیحت کرتا ہے، اور وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور صرف نصیحت اچھائی کی طرف نہیں بلکہ ساتھ فساد کرنے سے بھی روکنا ہے، اور یہ بھی کہا کہ آپ نے ان فسادیوں کی پیروی نہیں کرنی، کہ فساد کرنے والے تو قوم میں ہیں، وہ کرتے ہی رہیں گے، لیکن آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان کے راستے پر نہیں چلنا بلکہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، آیت نمبر 143 شروع ہوتی ہے،
ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، تو اب موسیٰ علیہ السلام آخر کار اپنے میقات جو مقررہ وقت تھا وہاں پر آتے ہیں۔ کہاں پر جاتے ہیں؟ یہ وہی سائنائے کے اندر، کوہ طور کے اوپر، جہاں پر ایک وقت مقرر اللہ رب العزت نے ایک مدت کے لیے وعدہ کیا تھا۔ تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو ان کا رب ان سے کیا کرتا ہے؟ کلام کرتا ہے۔ اور دوسری مقام پر اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا، کیسے؟ تکلیما، جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی بڑے واضح انداز میں کلام کا ہی اسلوب اس کے اندر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کلام کیا ہے، یعنی کسی واسطے کے بغیر کلام کرنا۔ کلام کرنا اسی کو کہا جاتا ہے کہ جیسے کوئی کلام کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کی دوسری آیات اس کے اندر اس کے معنی کو، مفہوم کو سمجھنے میں تقویت دیتی ہیں۔ یعنی یہ ان کا اللہ سے ہم کلام ہونے کا یہ ایک واضح ایک وہاں پر واقعہ ہے۔ اور یہ دوسرا موقع ہے کہ جب اللہ رب العزت ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ پہلی دفعہ کون سی تھی؟ آپ کو ہوگا کہ پہلی دفعہ وہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر جو ہے وہ مدائن سے نکلتے ہیں، ان کی جب شادی کر دی جاتی ہے اپنے بیوی بچے کو لے کر اور اپنی بھیڑوں کو لے کر یہ نکلتے ہیں اس علاقے سے، مدائن سے، اور مصر کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو راستے میں یہیں پر اسی جگہ سے جب وہ گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اوپر پہاڑ کے اوپر کچھ آگ ہے یا کوئی روشنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں وہاں پر کچھ خبر لے کے آتا ہوں یا کچھ آگ لے کر آتا ہوں تاکہ سینک سکیں۔ اور تب وہ اوپر آتے ہیں تو درخت کی طرف سے اللہ رب العزت آواز دیتے ہیں اور اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ تو وہ پہلا موقع تھا کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ دوسری دفعہ ہے، اور پہلے موقع پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور دو معجزات دیے تھے کہ اس لاٹھی کو پھینکیے تو اس سے سانپ بن جائے گا، اور اپنے بغل سے یا جیب میں سے ہاتھ نکالیں گے تو وہ روشن ہوگا اور بغیر کسی نقص کے ہوگا۔ اور یہ اللہ رب العزت دو معجزات دے کر فرعون کی طرف بھیجا کہ بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑائیں۔ اور اسی جگہ پر اللہ رب العزت نے ہارون علیہ السلام کو بھی مانگا کہ میرے بھائی کو میری مدد کے لیے میرے ساتھ روانہ کیجیے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، کہ ان کے رب نے، موسیٰ علیہ السلام کے رب نے، یعنی اللہ رب العزت نے ان سے باقاعدہ بات کی ہے۔ اور یہ بات کرنا بغیر کسی واسطے کے تھا، یہی اصل میں ان کی خاصیت تھی۔ اور واسطے کے بغیر اس لیے کہ فرشتے کے ذریعے سے یا دل میں ڈال کر تو ہر نبی سے اللہ کلام کرتا ہے، یعنی پھر تو یہ کلام کوئی خاص بات نہ ہوئی کہ اللہ رب العزت ہر نبی سے ان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وحی کہا جاتا ہے، یا پھر پردے کی اوٹ سے اللہ رب العزت بات کرتا ہے، اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ڈائریکٹ کسی نبی سے بات نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان سے ڈائریکٹ ایک بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ کلام کا ایک انداز جسے کہتے ہیں، اور دوسرا جو انداز ہے اسے وحی کہتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی اگر یہ انداز نہ ہوتا کہ جس میں اللہ رب العزت اور موسیٰ علیہ السلام کی ڈائریکٹ بات چیت ہو، تو پھر اس موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہوئی؟ اور جس کا ذکر تمام لوگ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام سے کریں گے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث کے اندر تفصیلی جو حدیث ہے اس میں بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ سفارش لے کر آتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت حساب کتاب کو شروع کرے قیامت والے دن، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ یعنی سفارش کی درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا، کہ آپ کی یہ خصوصیت ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اس دن جو ہے وہ کہہ دیں گے کہ نہیں، مجھ سے بھی کچھ غلطی ہوئی تھی، جیسے مکہ مارا تو ایک قبطی جو ہے وہ مر گیا، تو اس کے اوپر موسیٰ علیہ السلام خیر معذرت کر لیں گے۔ تو خیر یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی۔ اب اس جگہ پر ایک اور بات ہم کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفت کلام ہے، ایک مومن جب ایمان لاتا ہے تو ایمان کے 6 ارکان ہیں، جن میں سے پہلا رکن جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان۔ اور اس ایمان کے اندر اور اس کی اگر تفصیل کے اندر جائیں تو اللہ کے اوپر ایمان کے اندر بڑی تفصیل ہے کہ اللہ رب العزت کو رب مانا جائے، اس کی ربوبیت کے اوپر ایمان لایا جائے اور اس کو اس کے رب ہونے میں اکیلا جانا جائے، اس کی توحید ہو، یعنی توحید ربوبیت جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لایا جائے کہ ایک اللہ کی عبادت صرف لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی، کوئی شخصیت، کوئی اور مخلوق جو ہے عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور تیسری جو ہے اسماء و صفات کے حساب سے توحید ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کے اسماء میں اور اس کی صفات میں وہ یکتا جانا جائے، اور اللہ کی صفات جو ہیں جو قرآن و سنت کے اندر ذکر ہو گئیں ان کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تو یہ ایمان کا جو پہلا رکن ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت کلام کو مانا جائے۔ لیکن اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ مشرک جو یونانیوں کے فلسفی عقائد سے متاثر لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کلام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے اسلام کے اندر بھی آ گئی
جو فلسفی لوگ تھے اور جنہوں نے مشرق یونانیوں سے اصل میں فلسفہ لیا اور ان سے سیکھ کر اسلام کے اندر بھی ایک نئی یہ سوچ پیدا کر دی، یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کلام کر ہی نہیں سکتا، اس لیے یہاں ایسا کلام مراد ہے، اور انہوں نے ان آیات کی ایک تعویل کرنے کی کوشش کی، جبکہ اسماء و صفات کے اندر تعویل جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہاں وہ جائز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات میں تعویل کی جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہاں ایسا کلام مراد ہے جس میں نہ لفظ تھے نہ آواز تھی۔ کوئی ان سے پوچھے کہ یہ بات تمہیں قرآن مجید کی کس آیت یا حدیث سے معلوم ہوئی؟ تو یہ یعنی اس کے اوپر کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ جناب یہ کلام ایسا تھا جس میں نہ لفظ تھے نہ آواز تھی؟ تو قرآن مجید نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات چیت کے لیے کلام کا واضح طور پہ لفظ استعمال کیا ہے، جیسے یہاں پر دیکھیے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ ان کے رب نے ان سے کلام کیا، اور جیسے میں نے دوسری جگہ پر فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہاں پر تو اللہ رب العزت نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، کیسے؟ تکلیماً، یہ تکلیم یعنی مصدر لا کر ذکر کیا، یعنی جیسے کلام کیا جاتا ہے، یعنی کلام جیسے کرتے ہیں ویسے کلام کیا۔ تو قرآن مجید نے یہ جو بات کی ہے تو وہ کلام کے بارے میں بڑی واضح ہے، اور بلکہ ایک جگہ پر ندا کا لفظ بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے ندا دی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، اور ندا پکار کے لیے بلانے کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو اللہ کے کلام کرنے کے منکروں نے کہا کہ کلام مراد کلام نفسی ہے جو دل میں ہوتا ہے، یعنی کلام جہاں پر بھی لفظ قرآن میں آ رہا ہے تو ہم اس کا معنی کریں گے کلام نفسی کہ دل کے اندر بات ہو رہی ہے، مگر وہ تو سنائی نہیں دیتا، یعنی اگر دل کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سنائی نہیں دیتا، جو دل کی بات ہوتی ہے وہ سنائی نہیں دیتی، اور وہ یعنی جبکہ یہ بات ہم غور کریں اگر اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق تو یہ جو سنائی نہیں دیتی، جو دل کے اندر بات ہو، تو وہ تو گونگوں کے دل میں بھی ہوتا ہے، یعنی اس حساب سے تو کوئی کہے کہ اللہ رب العزت گونگوں سے بھی کلام کرتا ہے، کیونکہ دل میں تو کسی کے بھی بات آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بھی الہام ڈال دیا تھا، تو دل میں تو کسی کی بھی بات آتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کے بارے میں وہی کا لفظ ڈالا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو ان کے دل میں بھی یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ کیسے کیسے تم نے کیا کام کرنا ہے۔ تو یہ کلام نہیں کہلاتا ہے جو گونگوں کے ساتھ ہو، جو سنائی نہ دے، اور اسے آپ سوچ فکر اور ارادہ وغیرہ کہہ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسے کہ دل کی بات ہے تو اس کے لیے آپ کلام کا لفظ تو نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ یہ سوچ ہے، ایک فکر آئی انسان کے دل میں، ایک بات آئی اور ایک ارادہ آیا، مگر الفاظ کے نکلے بغیر کلام کیسے بن گیا؟ تو یہاں پر کلام کا لفظ پھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو تم نے اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کی؟ تو مفسر کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کی کہ اسے بولنے سے معذور قرار دے کر گونگوں کے برابر کر دیا کہ اللہ کلام نہیں کرتا، اللہ کی صفت کلام کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ یہ لوگ قرآن کو بھی اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور آپ جانتے ہیں کہ معتزلہ وغیرہ نے اسلام کے شروع دور کے اندر ہی یعنی اسے مخلوق کہنا شروع کیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا، اس کو مخلوق کہا کہ جو مفہوم اور معنی اللہ کی ذات کے اندر موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ معنی موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے ہوا میں ایسے لفظ پیدا کر دیے جو وہ مفہوم ادا کرتے ہیں، اس لیے قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہوا، یہ تھا کہ مخلوق تو فنا بھی ہو سکتی ہے، اس لیے قرآن سے جان چھڑانے کا ایک ہیلہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق تھا، فنا ہو گیا، لہٰذا اب عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی پیچھے دیکھیں تو کچھ سیکرٹ میں یعنی نیگیٹیوٹی بھی ایک نکلتی ہے کہ اگر اللہ کے کلام کو مخلوق سمجھا جائے تو مخلوق تو فنا ہو جائے گی، اور پھر جب فنا ہو جائے گی تو اس کے اوپر پھر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہ بالکل عجیب و غریب باتیں ہیں جن کا لوگوں نے یعنی اظہار کیا ہے، جبکہ یہ باتیں درست نہیں ہیں، اور ان لوگوں سے بس ایک ہی سوال ہے جو امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے بار بار مسلسل کیا کہ بتاؤ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے؟ یعنی یہ جو تم بات کر رہے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے، تو بتاؤ اللہ نے کدھر کہا ہے کہ یہ قرآن مخلوق ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اس کے ثبوت کے لیے پیش کرو۔ محض فلسفیوں کے دماغ کی خرابی سے دین کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو کلام اللہ کو مخلوق کہنے والے اور اسے اللہ کی صفت ماننے کے منکر آخر وقت تک یہ مطالبہ پورا نہ کر سکے اور نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنے ایک دوسرا جو موضوع جس میں انہی آیات میں آگے چل کر آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جب کلام تو ہو گیا، اب کلام کرنے کے بعد اس الہ کو، اس معبود کو دیکھنے کا بھی شوق ان کے دل میں پیدا ہوا، شوق دیدار الہی، تو اس کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور پھر ہم اس گتھی کو سلجھائیں گے کہ کیا دیدار الہی ممکن ہے؟ تو یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اور دیگر آیات اور قرآن و سنت کے اندر کیا دلائل ہے۔
تو آگے آتا ہے اسی آیت میں، آیت نمبر 143 چل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے قال ربی ارنی انظر الیک، موسیٰ علیہ السلام کا قول اللہ نے ذکر فرمایا کہ اے میرے رب، ارنی انظر الیک، کہ مجھے دکھا، انظر میں دیکھوں، الیک آپ کی طرف، کہ مجھے تو دکھا اپنا آپ اور میں دیکھوں، یعنی اس طرح دکھا کہ میں دیکھوں الیک آپ کی طرف۔ تو فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ رب العزت کے کلام کی لذت جب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آئی تو پھر ایسا شوق پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر دی کہ پروردگار اپنا آپ مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے، آگے یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب اتنے شوق سے، میرا اتنا زبردست نبی جو کلیم اللہ ہے، وہ جو میرے ساتھ کلام کرتا ہے اور میرے کہنے کے اوپر فرعون کے پاس گیا ہے، مجھ پر ایمان لاتا ہے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ اولو العزم من الرسل، 5 جو عظیم رسول ہیں ان میں سے ایک ہیں، تو لیکن ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک واضح بات فرمائی ہے، لن ترانی، اور لن کا صیغہ جو ہے یہ نہیں کہا کہ لا ترانی، کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ کہا ہرگز نہیں دیکھ سکتے، آپ مجھے ہرگز نہ دیکھیں گے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی آنکھ میں یہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر سکے۔ ہاں، رہا آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، تو وہ مومنوں کے حق میں قرآن مجید کی آیات اور متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ سورۃ القیامہ ہی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ رب العزت سورۃ قیامہ آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ یعنی قیامت والے دن اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑا انعام ایک مومن کو دینا ہے، جو جنتی ہوں گے ان کو ملے گا، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے، کہ سب مسلمان اللہ رب العزت کو دیکھ پائیں گے، سب مومن جو جنتی ہیں وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر پائیں گے۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے اسے اس مقام پر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقین ہے کہ آخرت میں اللہ کو دیکھنا ہے، گمراہ لوگ منکر ہیں کہ ان کے نصیب میں نہیں ہے، یعنی اصل میں جو اس کا انکار کرتے ہیں نا اللہ کے دیدار کا، یہ اصل میں بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے نصیب میں نہیں ہے، وہ دیکھنے کو مانتے نہیں ہیں، تو انہیں دیدار کیسے ملے گا، جبکہ اس کا ذکر قرآن و سنت میں ہمارے سامنے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، قال لن ترانی، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اس کے جواب میں، جب خواہش کا اظہار ہوا کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے حوالے سے تو واضح ہو گئی کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا سید الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا؟ یہ بھی ایک موضوع اسی سے کیونکہ متعلق ہے کہ کیا اللہ رب العزت کو صرف موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، یا اللہ رب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ دیکھ پائے؟ تو اس میں اصل کیا ہے؟ تو اس کو ہم مسئلہ رؤیت باری تعالیٰ، مسئلہ رؤیت خداوندی، اللہ رب العزت کو دیکھنے کا جو مسئلہ ہے، تو یہ ایک بڑی کہہ لیں کہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بڑی بات چیت کی گئی ہے، لیکن اس حوالے سے دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بڑا واضح پیغام ہمیں دیا ہے۔ سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس بھی معاملے کے اندر آپ کے اندر اختلاف ہو جائے، اس کے اندر آپ کے لیے جو راستہ کیا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول اولو الامر کا کہنا ماننا ہے، ان کی اطاعت کرنی، لیکن اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے تو تنازع کا حل کیا ہے؟ تو تنازع کا حل نکالنے کا اللہ نے طریقہ بتایا، قرآن و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں تو واضح فرما دے، لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو اس کے حوالے سے ہمیں حدیث کی بھی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ موقف اصل میں کیا ہے۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 178، عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک قال نور انا اراہ، کہ ابی ذر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی بڑا واضح دیکھیے یہاں پر پیغام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسپیشلی اللہ کے نبی سے پوچھا ہے کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، هل رأیت ربک؟ تو اللہ کے نبی نے آگے سے کیا جواب ہے، فرمایا قال نور انا اراہ، کہ وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں، یعنی وہ نور ہے، اسے کیسے دیکھا جا سکتا ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ تو دیکھیے کتنا واضح پیغام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حدیث کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے
یعنی حدیث کی کتابوں کے اندر معتبر ترین جو 2 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب کے اندر یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں جس میں عن مسروق قال قلت لعائشة رضی اللہ عنہا یا امتا هل رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، تو یہ مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ اے امی جان، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو اس کے اوپر کیا ہے؟ تو فقالت، تو وہ کہتی ہیں لقد کف شعری مما قلت این انت من ثلاث، وہ کہتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا تم ان 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ وہ کہتی ہے کہ کیا تمہیں ان 3 باتوں کا پتہ نہیں ہے؟ من حدثکہن فقد کذب من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رآ ربہ فقد کذب، وہ کیا کہتی ہیں کہ کیا تم ان 3 باتوں سے بے خبر ہو؟ جو شخص بھی تم سے یہ باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سیدہ عائشہ فرماتی انہوں نے پھر آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ اسے نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کا احاطہ کر سکتا ہے اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ اور اسی طرح یہ آیت بھی تلاوت کی کہ کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پھر پردے کے پیچھے سے۔ اور جو شخص تم سے یہ بات کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے تھے وہ بھی جھوٹا ہے، یعنی کوئی غیب کا دعویٰ بھی اللہ کے نبی کے والے سے کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے یعنی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی ہر اپنی جو بات ہے اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیت سے دلیل دے رہی ہیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ اے رسول، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اسے آگے پہنچا دیں۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں 2 مرتبہ دیکھا تھا، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 4855 میں، اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے 177 نمبر پر۔ تو یہ دیکھیے 2 صحیح ترین کتابوں کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اور جس کے اندر واضح طور پر سیدہ عائشہ نے یہ موقف بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے تو وہ جان لے کہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ اور ساتھ انہوں نے آیت کے ساتھ اور آیتوں کے ساتھ اس کو مزین کیا ہے، اپنے اس عقیدے کو، اپنے اس بات کو، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ آپ نے جبریل کو اپنی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ بات اصل میں کنفیوز کرتے ہیں کہ معراج میں اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور جس کا ذکر سورۃ النجم کے شروع میں بھی آیا ہے تو اس کا تعلق اصل میں یعنی جبریل امین کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں ہے۔ کہ 2 دفعہ وہاں پر ایکسپلسٹ بڑے واضح انداز میں آیت کے اندر سورۃ النجم کے اندر دیکھیں تو موجود ہے کہ انہوں نے نزلتن اخرى 2 دفعہ جبریل امین کو دیکھا تھا۔ تو 2 دفعہ معراج کا ذکر تو نہیں ہے کہ 2 دفعہ معراج پہ اللہ کے نبی گئے اور اللہ کو دیکھا ہوگا، نہیں، وہ تو ایک ہی دفعہ کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر 2 دفعہ کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جو دیکھنا مراد ہے وہ جبریل امین ہی کو اصل میں دیکھنا ہے، وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ وما روا ذلك من اثبات الرؤيا بالبصر فلا يصح من ذلك لا مرفوعا بل ولا موقوفا واللہ عالم۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو دیکھنے کے بارے میں جو کچھ منقول ہے وہ نہ نبی کریم سے ثابت ہے نہ صحابہ کرام سے، یعنی اگر کوئی چیز کوئی دلیل ایسی دے کہ اللہ کے نبی نے کچھ دیکھا تھا تو یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے نبی سے منقول ہے۔ تو لہٰذا یہ موقوفاً یا مرفوعاً، مرفوع کہتے ہیں ایسی حدیث کو جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، نہ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اور نہ ہی موقوفاً، موقوف کہتے ہیں وہ چیز کہ کسی صحابی کا فرمان ہو اور وہ ثابت ہو کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اور اسی طرح نیز فرماتے ہیں وفی روایت عنہ، وہ فرماتے ہیں ایک اور کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لفظ استعمال فرمائے۔ وہی سب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ ان کی یہ بات دل کے ساتھ دیکھنے سے مقید کی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث کے اندر یہ بات کی ہے اطلق الرؤیا، کہ اس کو مطلق کیا ہے کہ دیکھنے کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ اس کو دل کے ساتھ دیکھنے سے مقید کیا جائے گا۔ جس نے آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والی روایت بیان کی ہے
اس نے منکر بات کی ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے جب کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو اس نے پھر ایک منکر بات کی ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اس بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ان ترجمہ کچھ یوں ہے کہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھ کے ساتھ دیکھنے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ملتی، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھنے کے بارے میں دلائل ملتے ہیں۔ یعنی وہ بھی دیکھیے شرح العقیدہ الطحاویہ کے اندر واضح بات یہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اصلی آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں کوئی دلیل صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ نہ دیکھنے کے دلائل موجود ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر اور اسی طرح حدیث کے اندر ایسے دلائل ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک اور بات بھی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت نیند میں دیدار الہی یہ اصل میں ثابت ہے۔ ائمہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نیند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نماز صبح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُوَرِهِ، یعنی احسن صورہ، اچانک میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ تو یہ مسند احمد کی ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ واقعہ نمبر ایک کہ مدینہ منورہ میں نیند کے دوران کا ہے، یعنی ایک تو یہ معراج کا واقعہ نہیں ہے، اور معراج کی رات بیداری کا یعنی وہ واقعہ نہیں، بلکہ اس کا تعلق مدینہ سے ہے، اور دوسری بات کہ نیند کے دوران دیکھا ہے، اور انسان نیند میں آنکھیں بند کر کے یعنی دیکھتا ہے خواب کی حالتیں۔ ہاں، اللہ کے نبی کے خواب سچے ہیں، لیکن اس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں کہا جائے گا کہ جو انسان جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان گرامی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا، اب آگے یہ ہم حدیثیں یہاں پر اس لیے ذکر کی ہیں کہ ایک تو معاملہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا، دوسرا معاملہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا، اور تیسرا معاملہ ہے کہ بہت سے لوگ بھی جناب ایسے ایسے دعوے دار ہیں کہ جناب ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول اور ایسی بات آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو اس حوالے سے اب اس کو بھی تاکہ واضح ہو جائے کہ تم میں سے کوئی بھی مرنے سے پہلے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی انسان کے لیے اللہ کو دیکھنا ممکن ہے، لیکن کب؟ مرنے کے بعد، اور قیامت والے دن جنت کے اندر اللہ کا دیدار وہ ممکن ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں دجال کے بارے میں خطبہ اللہ کے نبی نے دیا اور فرمایا، فَيَقُول أَنَا رَبُّكُمْ وَلَن تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وہ کہے گا یعنی اللہ کہے گا کہ میں تمہارا، یعنی وہ دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم موت سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی دجال کا کہنا اس لیے جھوٹ ہے کہ موت سے پہلے اپنے رب کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، نہ کوئی عام شخص دیکھ سکتا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو واضح ہمارے سامنے لفظ قرآن مجید کے یہاں پہ واضح ہیں، لن ترانی، کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اب آگے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا کہ آپ خواہش تو آپ نے ظاہر کی ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کہیں اور فوراً کہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا اور بات ختم، اب اس کے بعد کوئی آگے بات نہ کی جائے۔ لیکن دوسرا ایک بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے وہی طریقہ یہاں پر اختیار کیا ہے کہ ایک طرف تو بتا دیا کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیوں؟ آگے اللہ رب العزت نے ایک یعنی شرط کے ساتھ اور ایک طریقے سے سمجھایا ہے، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، کہ آپ پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یعنی وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ سکا، اگر میری تجلی سے وہ باقی رہ سکا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ یعنی دیکھیے، یعنی اس انداز میں ایک سمجھایا کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ کو اس طرح سے ایک صاف جواب نہیں دے رہے، بلکہ ایک طریقے سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ہاں اگر وہ دیکھ پایا تو آپ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو ہم نے دیکھا، آگے ہم دیکھتے ہیں اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑا واضح فرمایا کہ یعنی یہ ایک انداز ہے سمجھانے کا کہ وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اور جب وہ برداشت نہیں کر سکے گا تو پھر آپ کی آنکھیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو یعنی اور یہ انداز اس لیے اختیار کیا تاکہ وہ درخواست قبول نہ ہونے پر دلگیر نہ ہو، وہ غم زدہ نہ ہو کہ میں نے اللہ کو دیکھنے کا ایک خواہش ظاہر کی اور اللہ رب العزت نے انکار کر دیا ہے، نہیں، بلکہ کہا یعنی ایک دیکھیے سمجھانے کا ایک اچھا انداز ہے کہ ہاں دیکھ نہیں پائیں گے، لیکن اگر ٹھیک ہے ہم ایک کر کے دکھاتے ہیں آپ کو تجربہ، پہاڑ کے اوپر تجلی ڈالی جائے گی، قائم رہا تو ٹھیک ہے آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ تو فرمایا فلما تجلی ربہ،
تو جب ان کے رب نے یعنی اللہ رب العزت نے اپنی جلوہ جو ہے وہ ڈالا. اب یہ جو تجلا کا لفظ ہے، یہ جلا یجلو جلوتن سے ہے، جلوتن. اور یہ جلوہ کا لفظ بھی واضح ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو ہندی میں. جلا کا معنی ہے ظاہر کرنا، پردہ ہٹا دینا، جلوہ جیسے کہا جاتا ہے. تو تجلا کا معنی یعنی ظاہر ہوا. فلما تجلا یعنی جب اللہ رب العزت نے پردہ ہٹایا اور ایک تجلی وہ یعنی ظاہر کی، اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو کیا ہوا؟ یعنی اب یہ دیکھیے للجبلی، ابھی کس کی طرف؟ بعض یعنی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف نہیں، بلکہ پہاڑ کی طرف. اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ نے میری طرف نہیں دیکھنا، پہاڑ کو آپ دیکھیں. اور پہاڑ اگر قائم رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ پائیں گے. تو پہاڑ کو دیکھا جا رہا ہے، اللہ رب العزت تجلی پہاڑ پہ ڈال رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ جعلہ دکا، اس کو دکا کر دیا. اب یہ دکا کیا ہے؟ تو دکا مصدر ہے، یعنی دکا یا دکو سے، یعنی یہ ناصر ینصرو کی وزن کے اوپر دکا یا دکو. یہاں دکا یعنی مفعول مطلق ہے، یعنی اسے ریزہ ریزہ کر دیا. اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اذا دکت الارض دکن دکا. اور اسی طرح ارض دکاؤن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس زمین کو بھی کہتے ہیں جو برابر اور ہموار ہو، یعنی جب زمین کو کوٹ کوٹ کے ہموار کر دیا جائے گا. یہ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یعنی کوئی چیز بالکل ہموار کر دی جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. یعنی جب رب تعالیٰ پہاڑ کے لیے ظاہر ہوا تو اسے جلوے نے پہاڑ کو زمین کے برابر کر دیا. اور موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلوہ تو کجا پہاڑ کی حالت دیکھنے کی تاب بھی نہ لا سکے. یعنی اللہ کو کیا دیکھنا تھا؟ جب پہاڑ پہ یہ ہوا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کو بھی نہ دیکھ پائے. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. یعنی اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ صائقہ کا معنی یہ کیا ہے؟ فوت ہو کر گر پڑے. لیکن یہ اگر آپ یہاں پہ جو چل رہا ہے، یعنی اگر کہہ لیں سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں، آگے کیا آ رہا ہے؟ فلما افاقا، یعنی صائقہ کا یہاں پر معنی ہم کیا کریں گے؟ فلما افاقا کے حوالے سے، یعنی جب ان کو ہوش آیا. تو مراد کیا ہے؟ کہ پہلے بے ہوش ہوئے تھے، یعنی فوت نہیں ہوئے تھے بلکہ بے ہوش ہوئے تھے. تو خیر جب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور گرنے کے بعد جب ان کو ہوش آیا فلما افاقا، تو انہوں نے پھر آگے اٹھ کے کیا کہا ہے؟ تو ان کے الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ فوت نہیں ہوئے، بے ہوش ہوئے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اپنی انگوٹھی انگلی کے پور کے قریب، یعنی اپنا انگوٹھا انگلی کے پور کے قریب رکھا تو پہاڑ دھنس گیا. یعنی اس طرح یعنی کر کے دکھایا کہ انگوٹھے کو انگلی کے پور کے قریب رکھ کے فرمایا کہ پہاڑ اس طرح سے دھنس گیا. تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے جب پہاڑ دھنس گیا اور پہاڑ نہ رہا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان کو احساس ہو گیا کہ واقعی جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اور واقعی جب پہاڑ وہ تجلی وہ جلوہ برداشت نہیں کر سکا ہے تو یقیناً میں بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں. تو یہ بات یقیناً حقیقت ہے. تو لہٰذا وہ پھر کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سبحانک، کہ تو پاک ہے. یعنی تو پاک ہے کہ تجھے یعنی یہ آنکھیں دیکھ سکیں، یا تیری جلالت اور عظمت کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے، تو اس سے تو پاک ہے. تب تو الیکا. اور یا پھر اسی طرح یعنی جو خواہش انہوں نے ظاہر کی تو اس حوالے سے کہا کہ میں اس کے اوپر توبہ کرتا ہوں. یعنی ان فرماتے ہیں کہ تو پاک ہے کہ تجھے دنیا میں کوئی دیکھ سکے، میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے کہ تیری اجازت کے بغیر تجھے دیکھنے کی درخواست کر بیٹھا. یعنی انہوں نے توبہ کس چیز سے کی ہے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسا سوال کیا ہے اپنے رب سے کہ جس کی اجازت پہلے نہیں، یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، ایک ایسا سوال کر بیٹھے. تو اس کے اوپر وہ توبہ کر رہے ہیں. یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا مقام مرتبہ کیسا ہے، کتنا بڑا ہے کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرتے ہیں. اور ہم بڑے بڑے گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے، ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھول جاتے ہیں اور بڑی صریح غلطیاں اور بلکہ جان بوجھ کر ایک پلان کے تحت بعض اوقات گناہ کرتے ہیں، گناہ کا باقاعدہ پلان بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو بھول جاتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ہیں. جبکہ ایک نبی کا دیکھیے ہمارے سامنے کتنا بہترین ایک انداز ہے کہ ادھر سے یعنی ایک وہ، حالانکہ یہ دیکھیے کیا ایک سوال کیا تھا، خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس کے اوپر بھی وہ توبہ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ایک ایسی درخواست کر بیٹھے ہیں کہ جس کی اللہ سے اجازت پہلے نہیں مانگی. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور آگے فرماتے ہیں اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. اب یہ ایمان کس چیز کا لانے والا ہوں؟ تو اس پر مفسر لکھتے ہیں یعنی تجھ پر اور تیری عظمت اور جلالت پر، یا اس پر کہ کوئی تجھے قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اس سب کے اوپر میں ایمان لانے والا ہوں. جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ یہ ایمان کا ایک مسئلہ ہے. ایمان کے عقائد میں جو پہلا رکن ہے، پہلی بات کیا ہے؟ 6 ارکان ہیں
تو پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان، اور اللہ کے اوپر ایمان میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن قیامت والے دن، یعنی نہ ہم دیکھنے کے انکاری ہیں کہ اللہ کو بالکل دیکھا ہی نہیں جا سکتا، جیسے معتزلہ اور یا بعض دیگر نے کہا کہ اللہ کو نہ دنیا میں نہ آخرت میں کہیں نہیں دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ہم دنیا کے اندر اللہ کے دیکھنے کے یعنی اقراری ہیں کہ جو قرآن سنت کے خلاف ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کہے کہ اللہ کو دیکھا جا سکتا جبکہ اللہ خود کہتا ہے لن ترانی۔ تو لہٰذا ہمارا راستہ درمیان کا راستہ ہے، اہل سنت والجماعت کا راستہ، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت کو اس دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حدیث میں فرمایا ہے، اور لیکن آخرت میں اللہ رب العزت کو دیکھنا خود اللہ رب العزت نے اور قرآن و سنت میں اس کی واضح دلائل موجود ہیں۔ تو لہٰذا ہر مومن وہ قیامت والے دن اللہ کو دیکھے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو بھی اللہ رب العزت ان لوگوں میں، صرف ان جو فائزین میں، ان کامیاب لوگوں میں شمار کرے کہ جن کو اللہ رب العزت جنتیں عطا فرمائے اور اس میں اللہ رب العزت اپنا دیدار سے نوازے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یعنی میں اس پر اس پر ایمان لایا کہ کوئی تجھے قیامت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا۔ اور شاہ عبد القادر رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے بزرگی دی کہ فرشتے کے بغیر خود کلام فرمایا، اور ان کو شوق ہوا کہ دیدار بھی اس کی برداشت شوق ہوا کہ دیدار بھی اس کی برداشت نہ ہوئی، یعنی شوق تو ہوا لیکن دیدار برداشت نہ ہوئی، اور اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، کیونکہ نمود یعنی ظہور ہوا تھا، یعنی ظہور تو ہوا تھا لیکن پہاڑ کیا ہے؟ پہاڑ نہ رہا، یعنی اس کا ظاہر یعنی اس کا نمود یعنی کہہ لیں اس کو دیکھنا جو ہے وہ ممکن ہے، کہ انہوں نے بات فرمائی کہ دیکھنا ممکن ہے لیکن دنیا کے وجود کو برداشت نہیں ہے، یعنی دیکھنا تو ممکن ہے لیکن یہاں پر نہیں ہے، مگر آخرت کے وجود کو برداشت ہوگا، وہاں دیکھنا یقینی ہے، یعنی یہاں پر دیکھنا ناممکن ہے تو قیامت والے دن دیکھنا یقینی ہے۔ تو اسی کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارے عقائد کو درست فرمائے، اللہ رب العزت قیامت والے دن ہم سب کو جنتیوں میں رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب ہمارا کوئز ٹائم ہے، آسان سوال ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلا سوال، سارے سوال پہلا سوال ہے اخلفنی فی قومی و اصلح، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو کیا نصیحتیں فرمائیں، یعنی یہ جو شروع میں آیت آئی، آیت نمبر 142، اس کے اندر ہمارے سامنے بات آئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو کچھ نصیحتیں کی، تو انہوں نے وہ کیا نصیحتیں فرمائی تھیں، نمبر 1۔ نمبر 2 سوال ہے وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کس صفت مبارکہ کا تذکرہ، یہ آیت جو ہے اس میں کس صفت کا تذکرہ کیا گیا ان الفاظ میں۔ تیسرا سوال ہے قال ربی ارنی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سمجھایا، اللہ کا سمجھانے کا انداز کیا تھا۔ اس طرح قال لن ترانی، تو دیدار الہی کے معاملے میں قرآن و سنت کا کیا موقف ہے۔ اور آخر میں ایک اور سوال قال لن ترانی ہی کے اندر کہ رسول اللہ کا اللہ کو دیکھنا کیسا ہے، کہ اللہ رب پیارے رسول محمد رسول اللہ نے اللہ کو کس انداز میں دیکھا۔ اور آخری قال سبحانک تبت الیک، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس بات پر توبہ کی۔ تو یہ ہمارے سوالات ہیں، میں آپ کے مائک آن کرتا ہوں۔